اس لیے کہ اس نے ساری طاقت اسی پر لگائی، دنیا پر، مٹی پر، لوہے پر، لکڑے پر۔ یہ تو چیزوں کی ترقی ہے، انسان کی تھوڑی ترقی۔ ابھی کہیں بھائی انسان بہت آگے نکل گیا ہے، انسان بہت ترقی کر گیا ہے، کہ انسان تو بہت پیچھے آ گیا ہے، بہت پیچھے آ گیا وہ۔ اتنی ساری ترقی کے بعد بھی وہ سکون نہیں لے پایا۔ جو سکون اللہ کی یاد میں تھا اس کو الجھا دیا گیا سنگیت میں۔ اس کو یہ بتایا کہ ذرا تم سانگ سنو گے، سنگیت سنو گے، تمہارے دل کو مزہ ملے گا، اور ذرا گھومو گے، پھرو گے، انجوائے کرو گے۔ کیا انجوائے کرے گا کہ دل برباد کر کے رکھ دیا، دل کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی، اور زندگی اندھیروں میں آ گئی کہ باہر تو قمقم میں جل گئے، اندھیری راتیں روشن ہو گئی۔ اندھیری رات میں پورا محلہ روشن ہے، اسٹریٹ لائٹیں لگ گئی ہیں، اور شہر کے شہر چمک رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے بنگلوں میں، کمروں میں، فلیٹوں میں، اپارٹمنٹوں میں جو سوئے ہیں ان کے دلوں میں اندھیرا دور نہیں ہوا ہے، وہ دلوں کا اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ پھر وہ اندھیرے نفرتوں میں بدلے۔ بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت بیٹھ گئی، اور شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت بیٹھ گئی، اسی دنیا کے خاطر، اسی مال کے خاطر۔ ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہارے دلوں کا سکون مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، تمہارے دلوں کا سکون سونے چاندی کے زیوروں میں نہیں ہے۔ اس عورت کو یہ نہیں سمجھایا گیا ہے، چاہے زندگی اس کی دوبھر ہو جائے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا سکون جو ہے 25-50 تولے سونے میں، تو وہ سونا حاصل کرنے کے خاطر وہ اپنی زندگی نہیں بنا پائی، وہ اپنے حسن جمال سنوارنے کے خاطر وہ اپنی زندگی نہیں بنا پائی۔ اس کو الجھا دیا گیا، اس کو الجھا دیا گیا حسن کے نام پر، خوبصورتی کے نام پر اس کو الجھا دیا گیا، مس ورلڈ بننے کے نام پر اس کو الجھا دیا، اسی کی فکر میں، اسی کے چکر میں ہو، اور اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا۔ اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ انسانوں کی رہبری کریں، ان کو سمجھاوے، بتاوے کہ تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے، نفع کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، ایک نمبر کا جاہل۔ نمبر 1 جاہل کون پیدا ہوا؟ ایک نمبر کا بکری کا بچہ، جو بکری بچہ پیدا ہوتے ہی چند منٹوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ اپنی ماں کے تھن تلاش کر لاتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اور انسان کا بچہ کب چلتا ہے؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کو بھوک لگی ہے تو جا سکے گا، جب تک کہ اس کی ماں اس کو اٹھا کر گود میں لے کر اور پھر اس کو بالکل چھاتی سے قریب کرے گا، تب جا کے وہ بھی کتنے دنوں میں سیکھتا ہے، وہ بھی کہ نمبر 1 جاہل پیدا ہوا ہے۔ نبیوں کو بھیجا تھا کہ اس کو علم دے، اس کو زندگی کا طریقہ بتا دے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ لیکن وہ تعلیم اس نے لی نہیں اور الجھ گیا، وہ زندگی برباد کر بیٹھا۔ راستہ وہی ہے، آپ نے وہی فرمایا تھا، آپ نے وہی کہا تھا کہ جب تک واپس یہ دین کی طرف، دین کی جوہد کی طرف نہیں آئیں گے، وہاں تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ واپس وہیں آنا ہوگا، کہ محنت کر کے زندگی میں دین لایا جاوے، ایمان بنایا جاوے، جو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں سکون سے رہنے کا ذریعہ ایمان، بے ایمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، اور جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا آدمی پریشان ہوگا، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا آدمی جو ہے خوشحال ہوگا، چاہے اس کے جیب میں روپیہ نہیں ہوگا، کھانے کو دانا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ حضرت بلال کے پاس کھانے کا دانا نہیں تھا، فاقے تھے، قید میں تھے، ظلم ستم جھیل رہے تھے، ان کو ریت پر لٹا دیتے، گرم ریت پر لٹا دیتے اور گھسیٹتے تھے، ان کوڑوں سے مارتے تھے، ان ایمان چھوڑ دو، لیکن وہ ایمان کا مزہ چکھے ہوئے تھا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو نا، ہاتھ میں 100 کی نوٹ پکڑ لیا ہے، اس چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو چھڑاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چھوڑتا ہے؟ ارے بولو نا، میں چھوڑتا ہے وہ؟ جب سامنے والا آدمی اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کی مٹھی کھول لیتا ہے تب، ورنہ وہ کھول کے دیتا ہے نہیں، کیونکہ اس نے مزہ چکھا ہے، اس سے بسکٹ ملتی ہیں، ٹافی ملتی ہے، چاکلیٹ ملتا ہے،
وہ چھوڑتا ہے ہاتھ میں سے. ایسے جنہوں نے ایمان کا مزہ چکھا ہے وہ ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتے, نہ مال کے واسطے, نہ دولت کے واسطے, نہ زمین کے واسطے, نہ جاگیر کے واسطے, نہ لڑکی کے واسطے, نہ لڑکے کے واسطے. وہ کبھی ایمان نہیں چھوڑ سکتے کہ ایمان کا مزہ چکھا ہے, کہ ایمان میں راحت ہے, عافیت ہے, عزت ہے, دنیا کی کامیابی اسی میں ہے, اور ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے. وہی اس کا بنیادی ذریعہ ہے, وہی اصل اساس ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں رہا, سب پورا ہو گیا. جیسے روح نہیں رہی تو اب کیا رہا؟ ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, سر بھی ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, لیکن روح ہی نکل گئی ہے تو کہ اب یہ میت ہے, مردہ ہے. ایسے ایمان ہی ہاتھ میں نہ رہا, آدمی نے بے ایمانی کر دی ہے, ایمان ہی چلا گیا اس کا. ایسا بول بولا ہے, ایسا کام کر ڈالا ہے اس, تو پھر آدمی چوکنا رہے گا اپنے ایمان کے واسطے. کسی حال میں ایمان نہیں دے گا. سب کچھ جا سکتا, ایمان نہیں جا سکتا. سب کچھ جا سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا شاید حضرت معاذ کو, یہی کہا تھا نا کہ چاہے تجھے جلا دیا جائے, قتل کر دیا جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن اب اللہ کے ایک ہونے کے اقرار پر باقی رہے. یہ سب سے بڑی عظیمت کی چیز ہے کہ آدمی اپنے دین پر جمع ہوا. چل جائے کہ آدمی چاہتوں کی لالچ میں ایمان چھوڑ دے. ایک تو مجبوری ہے, اس کے احکام ہوتے ہیں, مسائل ہے اس کے فقہ میں, اور ایک یہ ہے کہ آدمی چاہتوں کے واسطے چھوڑ دے, کمانے کے واسطے بے ایمانی کرے آدمی, 2 پیسوں کے واسطے جھوٹ بولے, اور آدمی دوستوں کے واسطے نماز چھوڑ دے, جو ایمان کو زد پہنچانے والی چیزیں. آدمی جھوٹ بولتا ہے, زنا کرتا ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, اندر ہو جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے. تو آدمی اس کے خاطر ایسا کرے گا, اپنی چاہت کے خاطر, مال کے خاطر, 2 پیسوں کے خاطر. ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے, اس لیے 2 پیسے میں آدمی بیچ دیتا ہے, جھوٹی گواہی دے دیتا ہے, 2 پیسے میں آدمی ایمان دے دیتا ہے, اپنے خاندان کی حمایت میں آدمی ایمان بیچ دیتا ہے. حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ کسی کی محبت میں بھی آدمی ایسا نہ کرے, اور کسی کی عداوت میں بھی ایسا نہ کرے. لا یجرمنکم شنآن قوم, کہ کسی سے عداوت ہے تو اس عداوت کے خاطر آدمی ایسا کام کرے جس سے ایمان ہاتھ سے چلا جائے, یا غلط کام کرے, آدمی جھوٹ بولے. یہ نہیں ہو سکتا. جب ایمان اندر جڑ پکڑتا ہے تو آدمی کو ایسی سمجھ آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے ایمان خراب ہوگا, اس سے آخرت برباد ہو جائے گی, اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. آدمی کو یہ سمجھ ملتی ہے, اور یہ سمجھ نہیں ہوتی تو آدمی چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے جو کرنا ہوتا. یہ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو. یہ انتہائی درجے کی جہالت